السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے کے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے اچھے طریقے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 سے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب ما كان، میم زبر الف ما، یہ الف مدہ ہے۔ کاف زبر الف کا، یہ بھی الف مدہ ہے۔ الف مدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس الف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اب جیسے کاف زبر الف کا ہے لیکن نون زبر نہ ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ یہ کھینچ کے پڑھنا ہے الف مدہ کی وجہ سے، اور نون کے اوپر زبر ہے تو زبر کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے۔ عموماً جب ایک تختی ہے نورانی قاعدہ میں، وہاں سے بچوں میں یہ غلطی بیٹھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچے بھی ایسا پڑھتے ہیں نا تو آپ ان کو بھی سے سکھائے، یعنی کہ بچے پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زبر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، وہاں سے غلطی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ رش کی وجہ سے قاری حضرات کو سمجھ نہیں آتی یا قاریات کو سمجھ نہیں آتی تو یہ غلطی خون میں گھٹی کی طرح شامل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش کو کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کرنا، تو وہ کھڑی زبر بن جائے گا۔ ما کان، کان، ٹھیک ہے۔ لی بشرن، پھر سے لام زیر لی، با زبر با، لی با، شین زبر شا، لی بش، را دو زیر رن، لی بشرن۔ میں نے لام کے نیچے زیر تھی۔ اب آج ہی مجھے ایک اسٹوڈنٹ سبق سنا رہا تھا تو وہ پڑھا تھا، اس طرح کوئی لفظ تھا پچھلے سبق کا، لی تحسبوہ، ٹھیک ہے، کل میں نے یہ لفظ پڑھایا تھا، بلکہ وہ اس طریقے سے پڑھا تھا میرا اسٹوڈنٹ۔ تو میں نے بتایا کہ لام زیر لی، اس کو لمبا نہیں کرنا، لی بشرن، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھیں گے۔ این یؤتیہ اللہ الکتاب، جب واو کے اوپر حمزہ آ جائے اور حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا۔ کیسے؟ این یؤتیہ اللہ، البتہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ بھی ہی ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے، تو جب بھی نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ این یؤتیہ اللہ، یہ اصل میں 4 لفظ ہوتے ہیں، اگر نون ساکن کے بعد آئیں یا تنوین کے بعد آئیں تو ادغام بالغنہ بننے کا سبب بنتے ہیں۔ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے پیش ہے۔ یؤتیہ اللہ الکتاب، کتاب، والحکم والنبوۃ، نون پہ غنہ کرنا ہے۔ جب بھی نون پہ شد آئے یا میم پہ شد آئے تو غنہ لازمی ہے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹھہر جائے۔ والنبوۃ ثم یقول، اب میں نے یہاں پہ بھی غنہ کیا، یہاں پہ بھی غنہ کیا، آپ نے بھی کرنا ہے۔ یقول للناس، پھر سے نون کا غنہ ادا کریں گے نون پہ شد کی وجہ سے۔ کونو، کاف پیش واو کو، نون پیش واو نو، کونو، جب بھی واو ساکن سے پیچھے پیش آئے تو اسے بھی واو مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس 2 واو مدہ ہیں، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ عباد لی، اب جیسے آپ نے بھی پیچھے قاعدہ پڑھا تھا نا ادغام بالغنہ کا، یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام آئے یا را آئے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے اور بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ۔ عباد لی، اب ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو پڑھیں عباد لی تو پھر غلط ہو جائے گا، لام پہ غنہ بھی نہیں بنتا اور ویسے بھی یہ ادغام بلا غنہ ہے۔ عباد لی من دون اللہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش
کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں، غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نوٹ فرما لیں۔ ت، ث، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف۔ یہ ہیں جناب 15 حروف اخفا۔ تو ہم نے نون کو کیسے پڑھا؟ میاں، یہ ہم نے چھپایا اور یہ ہم نے اخفا بھی کیا۔ دون اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں جب بھی لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ من دون اللہ ولکن کونوا، پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد کاف آنے کی وجہ سے۔ کونوا ربانیین، ربانیین، را پہ زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، بما بازر بی، میم زبر الف ما، بما کنتم، پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، آپ نے ادا کرنا ہے۔ تعلمون الکتاب، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو علمون الکتابہ تو آپ عین کو حمزہ بنا دیں گے۔ یہ بیسک تجوید ہے، آپ یقین کریں اچھے خاصے پڑھے ہوئے لوگ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں، مطلب اچھا قرآن پڑھنے والے بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ یعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ٹھیک ہو گیا؟ نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ تدرسون، دال کے اوپر ساکن آنے کی وجہ سے دال پہ جھٹکے کی کیفیت ہوگی، اسے ہم کہتے ہیں قلقلہ۔ تدرسون، را کو پر پڑھیں گے را پہ پیش کی وجہ سے۔ ولا یأمرکم، ولا الف مدہ، یأمرکم، پھر سے حمزہ پہ ساکن ہے تو جھٹکا پیدا ہوگا۔ یامرکم پڑھیں گے تو آپ لفظ کو غلط پڑھیں گے، الف مدہ بنا دیں گے۔ یأمرکم، را کو پر پڑھیں گے را پہ زبر کی وجہ سے۔ ان تتخذوا الملائکۃ، اخفا کا قاعدہ ہے اور خا کو موٹا پڑھیں گے۔ خا ان 7 حروف کا ساتھی ہے جو ہمیشہ ہی موٹے اور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر اس کو خا پڑھیں گے تو غلط تجوید کے بغیر، خا پڑھیں گے تو تجوید کے ساتھ۔ تتخذوا الملائکۃ والنبیین، مد کو ہم نے تقریباً 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھا اور باقی حروف کو آپ دیکھیں ہم نے لمبا نہیں کیا۔ والملائکۃ، الگ الگ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مقدار اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ نون پہ غنہ کریں گے نون پہ شد کی وجہ سے۔ والنبیین اربابا، را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یأمرکم بالکفر، پھر سے جھٹکا ہوگا، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے غنہ کیا ہے دونوں ہونٹوں کو بند کر کے کیونکہ اخفاء شفی کا قاعدہ ہے۔ اخفاء شفی کا قاعدہ اس طریقے سے ہوتا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ادغام شفی ہوتا ہے۔ یہاں بھی غنہ کرتے ہیں اور یہاں بھی غنہ کرتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد ان 2 کے علاوہ باقی کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوتا ہے، وہاں پہ نہ تو غنہ کرتے ہیں اور نہ ہی دونوں ہونٹوں کو بند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میم ساکن کے 3 احکامات ہیں جو میں نے ایک ہی باری میں آپ کو بتا دیے۔ یأمرکم بالکفر، را کو باریک پڑھیں گے۔ بعد اذ انتم مسلمون،
نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم اخفا کا قاعدہ ادا کریں گے. پھر سے میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے. وَإِذْ أَخَذَ الَّذِينَ وَإِذْ زال کو نرمی سے پڑھیں گے ہاں اور خا کو پر پڑھیں گے. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے اور زال کو نرمی سے پڑھیں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پھر سے سنیں مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. قاف کو موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں ہے اس لیے. نون پہ غنہ کریں گے نون پہ شد ہے اس لیے. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. لَمَا پیچھے جو آپ نے مد پڑھی تھی اس مد کو بڑی مد کہا جاتا ہے. اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی مقدار 2.5 یعنی کہ 2.5 حرکات عربیہ ہے. اسے تھوڑا چھوٹا پڑھتے ہیں اور اسے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اس کی مقدار کیا ہے؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ. ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ گیا ہے تو آپ نے غنہ کرنا نہیں بھولنا. نون ساکن کے بعد کاف ہے تو نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. ایسا بعض لوگ نئے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے یہ تو سب کچھ اکٹھا ہی بتایا جا رہا ہے کھچڑی پاکی. نہیں ایسا نہیں ہے. ایک چیز جو آپ روزانہ کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں الحمدللہ جتنے اسٹوڈنٹ اب میرے ساتھ سبق سنانے میں ٹچ ہیں ان کے قواعد بھی پکے ہیں. اس لیے میں یہ چیزیں بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ ان کی ریویژن ہو جائے اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. آتیتکم من کتاب وحکمت ثم. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ تنوین کے بعد یمون میں سے میم ہے تو ہم ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ٹھیک ہو گیا. میم پہ شد ہے تو آپ کو معلوم ہے ہم غنہ کریں گے کیسے. ثم جاءکم رسول مصدق لما. یہ مد 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے یعنی کہ 5 سیکنڈ تک ہم اس مد کو کھینچ کے پڑھیں گے. رسول مصدق لما. را کو پر پڑھیں گے را پہ زبر کی وجہ سے. تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. مصدق لما. ٹھیک ہے. سواد کو پر پڑھیں گے قاف کو پر پڑھیں گے. ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. دونوں کو آپس میں ملائیں گے اور بغیر غنے کے ملائیں گے. معکم لتؤمنن. معکم عین کو واضح کریں نہیں تو یہ حمزہ بن جائے گا یا الف مدہ بن جائے گا. لتؤمنن. نون کا غنہ ادا کر لیں اور حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے. لتؤمنن. جانے انجانے میں اگر کوئی اس کو لا تؤمنن پڑے گا تو پھر لفظ بھی غلط ہو جائے گا اور معنی بھی غلط ہو جائے گا. بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. بِهِ وَلَ واو زبر و لام زبر لا وَلَ تَنْصُرُنَّهُ. نون ساکن کے بعد سواد حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. سواد کو پر پڑھیں گے. سواد تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. را کو پر پڑھیں گے. را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے. نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ جب نون پہ شد آ جائے تو غنہ کرنا ضروری ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ. قَالَ موٹا قاف. أَأَقْرَرْتُمْ. قاف کے اوپر جھٹکا ہو رہا ہے کیونکہ قاف پہ ساکن ہے. دونوں را پر پڑھی جائیں گی. یہ را تو اس لیے پر پڑھی جائے گی کہ اس را پہ زبر ہے اور یہ را اس وجہ سے پر پڑھی جائے گی کہ جب را ساکن ہو تو پیچھے والے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں. پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی. پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. بہرحال اس کو ہم پڑھیں گے
اقررتم وأخذتم على ذلكم، عین کے مخرج کا دھیان رکھیں، ذال نرمی کے ساتھ پڑھیں، اصغری، صاد کو پر پڑھیں کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، قالوا اقررنا، قالوا، اگر ہم اس لفظ کو پر نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ یہ حروف مستعلیہ میں حروف مستعلیہ کے تمام حروف پر پڑھے جاتے ہیں، اگر ہم اس قاف کو پر نہیں پڑھیں گے تو یہ باریک کاف بن جائے گا، یعنی کہ کالو، ٹھیک ہے، قالوا اقررنا، قاف پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ قاف پہ ساکن ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، دونوں را کو پر پڑھیں گے، قال فاشهدوا، قال، اگر کوئی پڑھے اس کو قال تو پھر غلطی ہو جائے گی، ویسے یہ واحد کا صیغہ ہے، جیسے کہ قال فرمایا انہوں نے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں قال تو مطلب ہے فرمایا کہا ان دو لوگوں نے، فاشهدوا، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیے گا اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیے گا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا، نون پہ زبر ہے، الف بھی ہے، ویسے تو یہ الف مدہ بنتا ہے لیکن لفظ انا یہ واحد ایسا لفظ ہے جس کا الف نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں وَأَنَا، لکھنے میں الف آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، پڑھنے میں الف نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور میں، وَأَنَا، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، عین کے مخرج کا دھیان رکھیے، آپ نے دھیان دیا ہوگا میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھیں اور ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، چلیں اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه،
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ کرے جو سبق آج آپ نے پڑھا ہے اللہ آپ کے اور میرے سینے میں اس سبق کو اتار دے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان یا کل امت مسلمہ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو آسانیوں میں اور راحتوں میں بدل دے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔